سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کے تیسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا ایک بہت مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دین، قرض کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ مسئلہ، حکم، لین دین۔ قرض میں لینا بھی ہوتا ہے اور دینا بھی ہوتا ہے، تو لین دین ہو گیا۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ ویسے تو میں نے بڑے مختصر الفاظ ادا کیے تلاوت میں، مگر آیت طویل ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، یعنی سب سے طویل آیت مبارکہ قرآن پاک کی یہ ہے۔ ہر آیت اتنی طویل نہیں ہوتی، یہ لمبی آیت ہے، میں نے تو مختصر الفاظ پڑھے۔ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کے پاس یہ نعمت آ گئی خوش نصیب بندہ ہے، اس اعتبار سے کہ ایمان والا کہلاتا ہے۔ تو ایمان والا جب ہو گیا تو اس پر بہت ساری پابندیاں اللہ تبارک و تعالی نے عائد کر دی ہیں، جس کو کہنا چاہیے ایمان کے تقاضے۔ تقاضے، ہر بات کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، ایمان کا بھی تقاضا ہے، ایک تقاضا نہیں کئی تقاضے ہیں، کہ جو شخص ایمان والا کہلاتا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ سے بہت سارے احکامات ملتے ہیں، وہ قرآن کے ذریعے ملتے ہیں۔ ایمان والے کو بہت سارے احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتے ہیں، وہ احادیث کے ذریعے ملتے ہیں، اور جو ایمان والا ہے وہ قرآن پر بھی عمل کرتا ہے، حدیث پر بھی عمل کرتا ہے۔ جو کہے میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، وہ گمراہ ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اسلامی تعلیمات کے ماخذ ان میں سے قرآن بھی ہے سب سے پہلے، اور پھر حدیث ہے، تو دونوں پر چلنا ہوگا۔ کچھ احکامات قرآن سے ملتے ہیں، وہ قرآن سے لینے ہوں گے، کچھ احکامات حدیث سے ملتے ہیں، وہ حدیث سے لینے ہوں گے، اور کچھ وہ ہیں جو دونوں میں ملتے ہیں، وہ دونوں سے لینے ہوں گے۔ تو یہ جو مسئلہ اور حکم ہے لین دین کا، یہ قرآن سے بھی ملتا ہے اور حدیث سے بھی ملتا ہے، تو دونوں سے ہم کو فیض حاصل کرنا ہے، قرآن سے بھی کرنا ہے، حدیث سے بھی کرنا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ، مرد ہو یا عورت،
خالی خلی ایمان والا کہلانا، یوں تو کوئی کہلوائے، مگر عملاً ثبوت دینا ہے۔ تو ثبوت یہ کہ جہاں جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو الرٹ ہو جاؤ، ہوشیار کہ کوئی حکم آ رہا ہے، کوئی ارشاد آ رہا ہے، اور ہمیں اس پر لبیک کہنا ہے، ہمیں ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایمان والو جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ بس میں نے یہیں تک پڑھی ہے، حالانکہ آگے کیا ہے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے۔ دیکھا، یعنی لکھنے والا جو ہونا وہ انصاف سے لکھے، غلط نہ لکھے، لین بھی اور دین بھی ٹھیک لکھے، ورنہ پکڑ ہوگی، گناہگار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے جو آیت شریفہ کا مختصر حصہ پڑھا وہ لین دین کے حوالے سے پڑھا، اور مقصود یہ ہے کہ قرض بہت معروف اصطلاح ہے، بچہ بچہ بھی جانتا ہے یہ نام، قرض، قرضہ، ہے نا؟ کیونکہ قرضہ جو ہے بہت مشہور چیز ہے، رات دن بہت سے لوگ اس میں گرفتار ہیں، قرضوں میں۔ کوئی بینک کا مقروض، کوئی کسی ادارے کا مقروض، کوئی کسی بندے کا مقروض، یعنی قرضہ، قرض میں گرفتار۔ اب قرض جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ گناہ نہیں ہے، اور قرض لینا منع نہیں ہے، اور قرض دینا بھی منع نہیں ہے، مگر قرض لینے والے کے لیے بڑی کڑی شرائط بھی ہیں، تقاضے بھی ہیں، احتیاط بھی قرض کے معاملات میں۔ وہ آج کے جمعہ میں ہمیں سننا ہے، کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے خطبہ اور نماز سے پہلے، جن کو اللہ توفیق دے دیتا ہے وہ اس وقت میں آپ کی طرح موجود ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ علم کی بات ان کو نصیب ہوتی ہے، اجر و ثواب بھی ہے اور فیض بھی ہے یہ۔ تو قرض جو ہے وہ نہ لینا منع ہے نہ دینا منع ہے، نہ لینا گناہ ہے نہ دینا گناہ ہے، یہ تو بات اپنی جگہ ہو گئی، مگر دینے والا تو قرض دے دیتا ہے، پر لینے والے کے لیے بڑی احتیاط ہے، کیونکہ اس میں اس کو تقاضوں کو پورا کرنا ہے، نیت کو دیکھنا ہے، اور بلا مجبوری قرض لینے سے بچنے کا حکم ہے، اور پھر جائز کام کے لیے، ناجائز کے لیے قرض لینا تو گناہ ہو جائے گا، کیونکہ ناجائز کام ویسے ہی منع ہے۔ تو حرام چیز کے لیے کوئی قرض لے تو بیکار ہے، حلال بات کے لیے کوئی قرض لیتا ہے اور مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا خیال رکھا ہے مختلف طریقوں سے، حکمتیں ہیں نا اس کی، بندوں کی ضروریات کو عالم الغیب اللہ جانتا ہے کہ زندگی میں کہاں کہاں کیسے کیسے
اسے کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو راستہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، مگر اس راستے کی پابندیاں، قیود، ضابطے یہ مقرر فرما دی کہ ضابطے سے چلو، قاعدے سے چلو، بے قاعدہ مت بنو۔ اب یہاں حکم کیا ہے؟ قرض لینے والے کے لیے اور قرض دینے والے کے لیے یہ دیکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی دین کا لین دین کرو، یعنی قرض لو، تو اسے لکھ لیا کرو، وہ چاہے کتنی ہی مقدار ہے، لکھو، لکھنے میں کوئی عار محسوس نہ کرو، دینے والا بھی لینے والا بھی۔ کیوں؟ انسان کی زندگی کا بھروسہ کیا ہے؟ قرض لیتے ہی کوئی مر جائے اور کوئی قرض دیتے ہی مر جائے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ قرض لیا اور فوت ہو گیا، قرض دیا اور فوت ہو گیا، تو ثبوت کہاں ہوگا؟ دونوں کا نقصان ہو جائے گا نا۔ جس نے قرض دیا اس کے بھی بال بچے ہوں گے، گھر بار ہوگا، نقصان ہو گیا کیونکہ پتہ ہی نہیں کسی کو۔ اور قرض لینے والے نے قرض لے لیا اور کسی کو معلوم نہیں، فوت ہو جائے، نقصان ہو گیا، مقروض فوت ہوگا، قرض داری میں فوت ہو جائے گا، اور وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جب آپس میں لین دین کرو، کسی بھی چیز کا کرو، ادھار کے طور پر، قرض کے طور پر، تو لکھ لیا کرو۔ اور پھر یہ بھی حکم دے دیا کہ لکھنے والا بھی انصاف سے لکھے، کسی کی طرفداری میں غلط نہ لکھ دے، کم کو زیادہ اور زیادہ کو کم تو اللہ تو جانتا ہے نا؟ اس لیے فرما دیا کہ جو لکھنے والا ہے وہ ٹھیک لکھے، عدل کے ساتھ لکھے۔ اب قرض جو ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ قرض تو کبھی لینا پڑ جاتا ہے کسی کو، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر قید نہیں لگائی کہ جس نے قرض لے لیا وہ گناہ گار ہے۔ نہیں، گناہ تو ہے ہی نہیں، نہ قرض دینا گناہ ہے، نہ قرض لینا گناہ ہے، نہ قرض دینا منع ہے، نہ قرض لینا منع ہے۔ بات تو نہ گناہ کی ہے نہ منع کی ہے، بات تو یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کیا کرنی ہے، دینے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی، دونوں کو۔ وہ احتیاط اللہ نے یہ بتا دی، حکم دے دیا کہ لکھا کرو، اپنے پاس اس کا حساب رکھو، اس کے پاس بھی حساب رہے، اس کے پاس بھی حساب رہے، تاکہ اگر کبھی یا تو کوئی فوت ہو جائے یا کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی کہے میں تو بھول گیا، حالانکہ بھولنا ویسے کم ہی ہوتا ہے، مکر جانا ہو جاتا ہے۔ اور مکرنے میں یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تو بڑی بڑی باتوں سے لوگ مکر جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ قرض کیا چیز ہے؟ ہاں، مکرنے میں کسی کو دیر کیا لگتی ہے؟ صاف کہہ دیں گے کب لیا تھا قرض؟ بھائی مجھے تو یاد نہیں ہے۔ کیا کر لو گے آپ؟ ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں، لکھا آپ نے ہے نہیں، کیسے پکڑو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بطور حکم کے فرما دیا لکھا کرو، لکھنے میں کوئی شرم مت کرو۔ یہ ایک حساب ہے، ایک ریکارڈ ہے، ریکارڈ۔ بھائی آخر آپ بینک میں پیسے جمع کرتے ہو تو اس کا بھی ایک ریکارڈ ہوتا ہے،
بینک کے پاس بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی ہوتا ہے. آپ نے کیا جمع کیا، آپ نے کیا نکالا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ بینک کو بھی پتہ ہوتا ہے. اگر وہ حساب کتاب نہ رکھے تو دونوں رل جائیں. آپ دیکھیں نا کتنی کڑی شرائط ہوتی ہے بینک میں، جمع کرنے جاؤ تو بھی، نکالنے جاؤ تب بھی، ہے نا. بہت آپ کو مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے نا اکاؤنٹ میں، یہ معلوم ہے سب کو. کیوں کہ ثبوت رہے، ثبوت، دھوکہ نہ ہو جائے. تو قرض دار کے لیے شریعت نے اجازت تو دے دی قرض لینے والے کو کہ لے سکتے ہو اگر ضرورت پیش آ گئی. کوئی انسان ہے دنیا میں، ہو سکتی ضرورت تو نبی کو بھی پیش آئی. نبی اکرم رسول اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی قرض لیا، احادیث میں موجود ہے. قرض لیا آپ نے، بلکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی. گروی جو ہے نا، مارٹگیج، یہ بھی جائز ہے اسلام میں. اسی لیے جائز ہے کہ کوئی اپنے مال کی تحفظ کے طور پر، جس کو کہتے ہیں سیکیورٹی، کوئی چیز گروی رکھ سکتا ہے اپنے پاس. مثلاً قرض دینے والا قرض لینے والے کو یہ کہہ سکتا ہے بھائی آپ کے پاس فلاں چیز ہے، یہ آپ میرے پاس رکھوا دو، جب آپ قرض واپس کرو گے یہ چیز اپنی لے لینا. بالکل جائز ہے، درست ہے، اسے اجازت ہے، لے سکتا ہے، اپنے پاس حفاظت سے رکھ سکتا ہے. جب وہ قرضہ واپس کرے گا چیز اس کی واپس ہو جائے گی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی زرہ کیا ہوتی ہے؟ جنگ میں جو لباس استعمال کیا جاتا ہے نا، ہتھیار کو روکنے کے لیے، دشمن کے وار کو روکنے کے لیے، وہ ایک لباس ہوتا ہے، ایک زرہ ہوتی ہے جس سے وار کو روکا جائے، تلوار کے وار کو روکا جائے. تو وہ زرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گروی رکھی ہوئی تھی اور حضور نے قرض لیا ہوا تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا. پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا قرض ادا کیا. کیونکہ اگر کوئی کسی کا قرض ادا کر دے تو بالکل کر سکتا ہے اور بہت بڑا ثواب ہے. فرض کرو اس کے لیے تو بڑا ثواب ہے کہ اگر کوئی ایسے کا قرض ادا کرے جو قرض اپنا ادا ہی نہ کر سکتا ہو، پھنس گیا ہو، مقروض، کہ قرض تو لے لیا تھا لیکن کچھ حالات واقعی ایسے ہو گئے کہ وہ قرض ادا کر ہی نہیں سکتا. تو اگر کوئی اس کا قرض ادا کر دے تو سمجھے بڑا ثواب کمایا اس نے، یعنی ایسا ثواب کہ جو نفل سے بھی بڑھ کر ہے. تبھی تو آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کی رقم کسی کے قرضے میں ادا کی جا سکتی ہے. کوئی مقروض ہو اور اس کا قرضہ اتارنا ہو تو زکوٰۃ کی رقم سے قرضہ اس کا اتر سکتا ہے، اتارا جا سکتا ہے. کیوں کہ اس پر سے جو بوجھ ہے وہ اللہ دور کر دے. گردن آزاد کرنا کسی کی بہت بڑا ثواب ہے. گردن آزاد، کس کو گردن آزاد کرنا کہتے ہیں؟ کہ قرض کے بوجھ تلے گردن دبی ہوئی. تو دینے والا جو ہے وہ تو قرض دے رہا ہے، اس کے لیے بھی حکم دیا اللہ نے، لکھو کہ تم نے اتنا قرض دیا. اور لینے والے کو بھی حکم دے دیا تم بھی لکھو کہ تم نے اتنا قرض لیا، تاکہ تمہارے پیچھے ثبوت رہے. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے.
شعر ہے کسی کا، مگر بالکل سچا شعر ہے نا. موت سے کس کو رستگاری ہے، یعنی کس کو چھٹکارا ہے؟ کون چھوٹ سکتا ہے موت سے؟ نہ کافر، نہ مسلم، نہ مرد، نہ عورت، ہر ایک کو موت آنی ہے. بچا لے کوئی اپنے آپ کو، لڑا لے کوئی ایسا قاعدہ بچنے کا نہیں ہو سکتا. چنانچہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. تو کوئی فوت ہو جائے، کچھ ہو جائے تو ریکارڈ ہونا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں حکم دے دیا کہ جب تم آپس میں لین دین کرو تو لکھو، میعاد، مدت، تعداد، مقدار سب لکھو. کب دیا تاریخ لکھو، کب واپسی ہوگی تاریخ لکھو، کتنا دیا مقدار لکھو، تعداد ہے تو تعداد لکھو. یعنی باقاعدہ، تاکہ کل کو کوئی اس کو دیکھ کر قرض ادا کرنا چاہے تو قرض تو ادا کر دے. بھائی فرض کریں ایک شخص نے قرض لے لیا، وہ فوت ہو گیا اور مقروض مر گیا، تو اس کے جو بچے ہیں وہ تو بیچارے باپ کے قرض میں گرفتار رہیں گے نا. ادا نہیں ہوا قرض تو ذمہ داری تو بچوں پر ہے، اولاد پر آ جاتی ہے. اب اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ باپ نے کس سے کیا لیا تھا، ہے نا، اس نے بتایا ہی نہیں کسی کو. تو جو دینے والا ہے وہ بھی پھنس گیا، کیونکہ کوئی کہے گا ثبوت کہاں ہے، تو ثبوت کہاں سے دے گا، وہ لکھا ہی نہیں تھا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لکھو، اپنے پاس ریکارڈ رکھو. جیسے وصیت کے لیے بھی حکم ہے کہ وصیت بھی اپنے پاس رکھا کرو، تاکہ فوت ہو جائے کوئی تو پتہ چلے کہ بھئی اس کی یہ خواہش تھی، اس کی یہ ول تھی، اس کی یہ وصیت تھی. تو قرض اول تو شرع یہ کہتی ہے کہ منع تو نہیں ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ بلا مجبوری نہ لیا جائے، بچے. یعنی کوئی شوقیہ چیز نہیں ہے یہ قرض لینا، فیشن نہیں ہے، رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے. تو مجبوری کو اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے. میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ حکمتوں کو جانتا ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ نے بند گلی میں لا کے کھڑا نہیں کر دیا، بند گلی میں لا کے نہیں کھڑا کیا اللہ نے، اس کے لیے راستہ بنایا ہوا ہے. مگر راستے کے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان کو سامنے رکھنا ہے، اس کے تحت کام کرو تو پھر ٹھیک ہے. قرآن سے چلو، حدیث پر چلو، تاکہ دل کو بھی اطمینان رہے، تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے. جائز بات کے لیے قرض لو، مجبوری میں قرض لو، اور پھر جب قرض لو تو اس مدت میں اس کو لوٹانے کی نیت رکھو. حدیث پاک میں کہ جو نیت ہی نہ رکھے اس کو اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یعنی نیت ہی نہیں تھی، لیتے وقت اس نے یہ سوچ لیا تھا میں تو ادا ہی نہیں کروں گا. جیسے نکاح ہوتا ہے نا، نکاح اس میں مہر رکھا جاتا ہے، اور مہر بھی قرآن کا حکم ہے، شرع میں ہے، رکھنا ہے. اگر ذکر نہیں کیا مہر کا تب بھی مہر دینا ہوگا. مہر سے چھوٹ نہیں سکتا کوئی شوہر، کوئی بندہ. عورت کو، دلہن کو، بیوی کو مہر دینا ہوگا. تو فقہا فرماتے اگر کسی کی نیت ہی نہ ہو کہ مہر نہیں دوں گا تو پھر تو وہ ظالم بندہ ہے، ظالم ہے. اسی طرح قرض دار جب قرض لیتا ہے اور نیت ہی نہ ہو دینے کی تو حضور فرماتے ہیں وہ ظالم شخص ہے، ظلم کیا اس نے. کس پر ظلم کیا؟ دینے والے پر. وہ تو بیچارہ خیر خواہ ہے، اس کے ضرورت میں کام آنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تیار ہے، اور یہ بدبخت نیت یہ رکھ رہا ہے کہ میں تو دوں گا ہی نہیں، میں تو اس کا مال ہڑپ کروں گا صرف. تو حضور فرماتے ہیں پھر اس کا مال برباد ہو جائے گا، حدیث میں فرمایا. تو چنانچہ بڑی سختیاں ہیں قرض دار کے لیے کہ قرض تو لو، مجبوری ہے، مگر دینے کی نیت رکھو، مکرو مت. یہ نہ ہو کہ گھر میں بیٹھ کر بچے سے کہلو آ جاؤ، کہہ دو باپ گھر پہ نہیں ہے. اکثر ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قرض لیا اس کے بعد ملنا جلنا بند.
سلام دعا بند. اگر پہلے سلام دعا تھی، مصافحہ بھی کرتے تھے، گلے بھی ملتے تھے، اور جہاں لین دین کا مسئلہ آ گیا تو سلام بھی ختم، کلام بھی ختم، مصافحہ بھی ختم، معانقہ بھی ختم. بندے کو ڈھونڈتے رہو، بندہ گیا کدھر، گھر کی گھنٹیاں بجاتے رہو، گھر میں سے کوئی جواب ہی نہ آئے، یا جواب آئے تو کہ ابھی گھر پر نہیں ہے، حالانکہ اندر سو رہے ہوں گے. ظلم ہے اور گناہ ہے. قرآن کی روح سے گناہ ہے، حدیث کی روح سے گناہ ہے. تو کیوں اپنے آپ کو گناہ میں بندہ گرفتار کرے؟ اگر مجبوری آ گئی، قرض لینا پڑ گیا تو لے لے. ابھی میں نے عرض کیا کہ قرض تو نبی نے بھی لیا ہے، قرض تو صحابہ نے بھی لیا ہے، مگر نیت کیا ہے کہ بھئی ہم قرض اس کا لوٹائیں گے. اور پھر ایک اور اچھی بات، بڑی اچھی بات دیکھیے، ایک ہوتا ہے سود. سود حرام ہے یا حلال ہے؟ ہاں کیا ہے؟ حرام. بچہ بھی جانتا ہوگا حرام ہے، حرام حرام. تو سود کیا ہے کہ قرض لیتے وقت قرض دینے والا یہ کہے کہ 1000 روپے قرض دے رہا ہوں، کب لوٹاؤ گے؟ ہاں جی اگلے مہینے لوٹا دوں گا. اچھا تو میں جو ہے نا 1500 لوں گا واپس. یہ سود ہے، یہ سود ہے. کیوں کہ لیتے وقت یہ طے کر لیا. جب لیتے وقت یہ طے ہوا تو سود ہو گیا، حرام ہو گیا. یہ لینے والے کے لیے بھی حرام ہے اور دینے والے کے لیے بھی حرام ہے، دونوں کے لیے حرام ہے. دونوں اس حرام میں گرفتار ہو جائیں گے. یہ سود ہے. مگر ایک چیز ہے جو سود نہیں ہے، وہ بہت اچھی بات ہے. وہ کیا ہے کہ قرض لے لیا، قرض لینے والے نے نیت بھی رکھی میں قرض ادا کروں گا، وقت پہ قرض بھی ادا کر دیا. اب 1000 روپے لیا، 1000 روپے ادا کرنے کا وقت آ گیا، ادا کرتے وقت وہ 1500 ادا کر رہا ہے، 2000 ادا کر رہا ہے، بالکل جائز ہے. یہ سود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. حضور نے اونٹ خریدا اور وعدہ فرمایا کہ مدینہ شریف پہنچ کر اس کی قیمت ادا کروں گا. اب پہنچ گئے حضور، سفر میں اونٹ خریدا تھا صحابی سے، یعنی لین دین کر لیا تھا اونٹ خریدنے کا. اب پہنچے، اب پیسہ دینے کی باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم بھی دی اور اونٹ بھی اس کو دے دیا واپس. یہ میری طرف سے تم کو عطیہ ہے. تو یہ تو جائز ہے. تو کوئی قرض اگر لوٹاتے وقت اپنی طرف سے کچھ انعام کے طور پر اس بندے کو دے دے تو اس کو شریعت نے بہت اچھا سمجھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اس میں کوئی سود کی بات نہیں ہے. سود تو تب ہوتا جب پہلے سے طے شدہ ہوتا. تو جو پہلے سے طے کرے گا وہ حرام ہوگا. اور اگر طے نہیں ہے، اپنی مرضی سے کوئی دے رہا ہے. بھائی آپ دیکھو نا، آپ رات دن ہوٹلز میں کھانا کھاتے ہو، ٹپ دیتے ہو نا، تو ٹپ کیا ہے؟ تو بخشش ہے. یہ اس کا ایک انعام ہے، یہ اس پر ایک احسان ہے. تو جائز ہے، منع ہے ہی نہیں کہیں سے بھی، ہے نا. تو کہیں بھی جب اس قسم کی بخشش ہوتی ہے تو اس کو شرع نے جائز رکھا ہوا ہے. تو قرض لوٹاتے وقت اگر اس شخص کو جس نے قرض دیا تھا اگر کچھ زیادہ پیسے دے دیا تو یہ سمجھو اچھی بات ہو گئی ہے. اب میں نے جو بات کی قرآن کی روح سے، اس کو حدیث شریفہ میں کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے. اور ایک بڑی اہم بات وہ کیا ہے کہ مقروض شخص فوت ہو جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ اب نہیں پڑھی. حدیث پاک بتاتی. کیا حدیث ہے؟ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. راوی کون ہے؟ بڑے جلیل القدر مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں یؤتی بالرجل المتوفى علیہ الدین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وفات شدہ شخص لایا جاتا، یعنی میت آتی جس پر قرض ہوتا. فیسألوا هل ترک لدینہ، تو حضور یہ پوچھتے کہ اس نے قرض ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا. سوال کرتے وارثوں سے کہ اس کے پاس کچھ ہے جو اس کا قرض ادا ہو سکے. تو فرماتے ہیں کہ
فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، اگر یہ آپ کو اطلاع دی جاتی کہ اس نے قرض ادا کرنے کے لیے چھوڑا ہے تو آپ نماز پڑھ لیتے، نماز جنازہ اس کی پڑھ لیتے. اور حضور نماز جنازہ کسی کی پڑھ لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی تو قبر ہی نور نور ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود صحابہ کو یہ حکم دے دیا تھا کہ اپنے مردوں کی اطلاع مجھے کیا کرو تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا دروازہ کھول دے. بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نماز جنازے کی امامت کر رہے ہوں تو اس کو کیا چاہیے؟ جنت کی کنجی اس کے پاس آ گئی، یوں سمجھنا چاہیے عقیدے کے اعتبار سے. دیکھیں حبش کا بادشاہ نجاشی تھا، اس کا نام تھا اصحمہ، مگر نجاشی ان کا لقب ہوتا ہے، ٹائٹل حبش کا. وہ عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا تھا، مسلمان ہو کر وہاں فوت ہو گیا. کہاں؟ ادھر ہی حبشہ میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ حبش کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا جنازہ فرشتوں نے میرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، چلو اس کی نماز جنازہ ادا کرو. نماز جنازہ ادا ہو گئی. اب حدیث پاک بتاتی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ نجاشی کی قبر سے نور پھوٹتا تھا. سبحان اللہ. اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ قبر میں فرق ہوتا ہے، صاحب قبر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی مر گیا مٹی میں مل گیا، خاک ہو گیا خاک میں مل گیا. بعض لوگوں کا ایسا غلط عقیدہ ہوتا ہے نا، مر گئے اب کیا ہے، نہ یہ دیکھ لو. ام المومنین فرما رہی ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ قبر سے نور نکلتا تھا. تو نور اس لیے نکلتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو جو نور والے نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو نور ہی نکلے گا نا پھر. اچھا تو کیا حدیث پاک آ رہی ہے؟ ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ حضور کو اگر یہ بتایا جاتا کہ اس نے قرض ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو حضور نماز پڑھ لیتے، ورنہ مسلمانوں سے کیا فرماتے؟ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبُكُمْ، ورنہ صحابہ سے فرماتے اپنے یار پر تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. یہ حدیث پاک فرماتے اپنے دوست کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھ لو بھائی، میں نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ مقروض مرا ہے، اس نے قرض ادا نہیں کیا اور اس کا قرض ادا کرنے والا بھی کوئی نہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ جب اسی طرح کا جنازہ آیا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، کہا یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، میں اس کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو مقروض کی نماز جنازہ جو ہے اس کا مسئلہ تو یوں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اوائڈ کیا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا. اور ایک حدیث پاک میں حضور فرما رہے ہیں کہ شہید کتنا بڑا درجہ ہے اس کا، شہید کا. آپ ذرا اندازہ لگا لو، شہادت بہت بڑا مقام ہے نا. حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ شہادت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بہت بڑا اس کا درجہ ہے، مگر جو مقروض ہوگا نا تو فرمایا قرض معاف نہیں ہوگا اس کا، وہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا. تو کتنی بڑی سختی. لوگ جس چیز کو بہت ایزی لیتے ہیں، بہت ہلکا لیتے ہیں، وہ ہے کتنی بھاری ہے نا. معاشرے میں قرض لینا بات بات پر بہت آسان ہے، اور پھر قرض ادا نہ کرنا بہت آسان ہے، مکر جانا بہت آسان ہے. مگر جب قرآن کو دیکھو اور حدیث کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری تو ہوا نکل رہی ہے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرما رہے میں تو نماز نہیں پڑھوں گا اس کی، تم لوگ پڑھ لو. اور فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین، کوئی بہت بڑا شیخ ایسے شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ یہ کر سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بنا پر. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرض لینا یہ تو ٹھیک ہے، جائز ہے، مگر قرض کو ادا کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ مومن کی جان اپنے قرض میں معلق رہتی ہے۔ معلق کا مطلب کیا ہوا؟ لٹکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا اس کا قرض ادا کر دیا جائے تو پھر وہ چھوٹ جاتا ہے، ورنہ وہ لٹکا ہوا ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہارے ایک ساتھی کو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر روک دیا گیا، تو اس کا قرض ادا کر دے کوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات قبرستان میں لوگ اعلان کرتے ہیں کسی مرنے والے پر کہ بھائی اگر کسی کا کوئی لین دین ہو تو بتا دو۔ اب ہو سکتا ہے کوئی خدا نخواستہ جھوٹی بول دے، لیکن اگر سچ بولتا ہو اور واقعی پتہ ہو تو پھر اس کا قرض جو ہے ادا کرنے کی کوشش اس کے گھر والوں کو، اس کے وارثوں کو کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا ضرورت تو ہمیں قرضوں سے بچائے، اور اگر قرض لینے کی نوبت آئی جائے تو پھر ہمیں اپنی مقررہ میعاد پر قرض ادا کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ تھا آج کا موضوع۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔